بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے سورہ البقرہ کی شروع کی 5 آیتیں پڑھی تھیں، جس میں ہم نے یہ سمجھا کہ متقیوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے اندر ان کریکٹرسٹکس یا فیچرز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ متقی ہیں تبھی آپ بیٹر مسلمان ہیں، ادروائز باقی کی جو 3 کیٹیگریز تھیں، کافر، منافقین اور فاسق کی، وہ ظاہر سی بات ہے ان میں ہمیں اپنے آپ کو نہیں شامل کرنا کسی بھی قیمت پہ، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جلیں گے، جس کا نام ہے درک، اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی ہمیں سے نہیں چاہتا کہ وہ درک میں جائے، رائٹ؟ تو جتنا بھی ہم نے پڑھا، جتنا بھی سیکھا، اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ود دس نوٹ چلیے آج ہم پڑھتے ہیں درود شریف کا ترجمہ، جس کو ہم بہت بار پڑھتے ہیں نماز میں بھی، اور ویسے بھی درود شریف کافی پڑھنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں گے کچھ اس کی فضیلتیں، کیوں امپورٹنٹ ہے اتنا درود شریف اور اس کا مطلب کیا ہے، بیسیکلی ہم پڑھتے کیا ہیں جب ہم اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں تب، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے درود شریف کو صلوات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، احترام اور شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ خوبصورت، جس کو اگر آپ جان جائیں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ دن بھر میں بہت زیادہ کوشش کرنے لگیں گے درود شریف پڑھنے کی۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیاں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ مطلب ان کے جو قبر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اس کے اندر ایک فرشتہ موجود ہے جو ہماری جو سلام ہے جو ہم پڑھتے ہیں درود شریف، اس کو وہ سن سکتا ہے، اور قیامت تک جو کوئی ان پر درود پاک پڑھتا رہے گا، وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کے باپ کا نام لے کر اس درود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرے گا۔ مطلب وہ ایسے کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، سوچئے ہمارا نام کیا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور اگر ہم ایک بار درود شریف دن بھر میں پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں وہ جو فرشتہ مقرر ہے وہ ہماری طرف سے سلام کرتا ہے اور ہمارا نام بھی بتاتا ہے ہمارے والد کے ساتھ۔ فار ایگزامپل آپ نے پڑھا تو آپ کے فادر کا نام لے کے اس میں وہ فرشتہ وہاں پہ بتائے گا کہ اس وقت اس گھڑی میں آپ کو فلاں شخص نے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا آنر اور اعزاز ہے۔ اگر آپ ڈیلی ایک مقرر نمبر بنا لیں کہ آپ اتنی مرتبہ روز پڑھ کے سلام بھیجیں گے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ پہچانے اس بھیڑ میں سے۔ اتنے امتیوں کی بھیڑ میں بھی آپ کو پہچان لیں گے کہ فلاں بندہ ہر دن میرے اوپر اتنے صلوات بھیجتا تھا، رائٹ؟ تو آپ ان کو برابر یاد کرتے رہیے، تو وہ قیامت کے دن آپ کو نہیں بھولیں گے اور آپ کو ضرور یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ قیامت والے دن لوگوں میں سے ان کے سب سے زیادہ قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ درود ان پر پڑھے ہوں گے۔ مطلب جس نے سے زیادہ سلام پڑھا، درود پڑھا، وہ اتنا زیادہ کلوز ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈے آف ریزریکشن کے دن، ٹھیک ہے؟ تو درود شریف بیسیکلی ہے کیا، اس کی میننگ سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی فضیلتیں کہ کیوں درود شریف پڑھنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ اور ایک اور جگہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کبھی آپ ہاتھ اٹھائیں دعا مانگنے کے لیے، تو جو بھی آپ دعا مانگنے جا رہے ہیں اس کے آگے پیچھے درود شریف لگا دیں، جس سے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ سیفلی ہیونز تک پہنچے اور اللہ رب العزت اس کو سن سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹروائے نہیں ہوتی آپ کی دعا، اور آپ کی دعا مکمل طریقے سے جو آپ نے مانگا وہ اوپر تک پہنچتی ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں جب بھی آپ دعا مانگیں تو آگے پیچھے درود شریف کو ضرور لگائیں۔ چلیے اس کی میننگ ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی، اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے میرے اللہ یا اے میرے رب، یہ کسی کو پکارنے کا طریقہ ہے بیسیکلی، جہاں پہ الف لگتا ہے، اور اللہم یا ربنا جب بھی کبھی آئے گا تو اس کا مطلب اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اے اللہ۔ صلی کا مطلب ہوتا ہے رحمت مسلط کرنا، کس پر؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
वाला आली मोहम्मदिन, आली का मतलब होता है फैमिली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली पर। और जहाँ कहीं भी वा आएगा इसका मतलब होता है एंड, और, ठीक है। तो यहाँ क्या सेंटेंस बन गया, ए मेरे अल्लाह मुसल्लत फरमा अपनी रहमतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के ऊपर, कमा सल्लैता जिस तरह आपने रहमतें मुसल्लत की थी, अला इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर, वाला आले इब्राहीमा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के ऊपर, इन्नका हमीदुम मजीद बेशक तू काबिल तारीफ बड़ी शान वाला है। हमीद जो है वो अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम है और इसको हम लोग कभी और डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे बस मीनिंग जान लीजिए कि इसका मतलब है कि सिर्फ तू काबिल तारीफ है और मजीद का मतलब होता है बड़ी शान वाला है। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा बारिक, अब इस पूरे सेंटेंस में आप सिर्फ सल्ली की जगह बारिक पढ़ लीजिए तो आपका ये सेकंड वाला भी पार्ट कवर हो जाएगा। और बारिक का मतलब होता है बरकत, ए मेरे रब बरकत फरमा अला मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वाला आले मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली या उनके औलाद के ऊपर, कमा बारकता जिस तरह से तूने बरकत बख्शी अला इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर, वाला आले इब्राहीमा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के ऊपर, इन्नका हमीदुम मजीद बेशक तू काबिल तारीफ बड़ी शान वाला है। तो कितना ज़्यादा ईजी है। अगर आप एक सेंटेंस सिर्फ याद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक, तो सल्ली की जगह अगर आप बारीक लगा देंगे तो सेकेंड पार्ट आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो मीनिंग और तर्जुमा है उसको आप तुरंत याद करिए ताकि आपको अगली बार जब आप दरूद शरीफ पढ़ें तो आपको पता हो कि आप क्या भेज रहे हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी मैं दरूद शरीफ पढ़ती थी तो मैं सोचती थी यहाँ पे सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम क्यों है, किस लिए किसी और नबी के या रसूल का नाम नहीं है, किस लिए यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है या फिर नूह अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है, सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही क्यों। तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बहुत इंपॉर्टेंट नबी है, किस वजह से यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह रिलेटेड है इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ होती हैं, इसमें फर्स्ट हैं सारा रज़ी अल्लाह अन्हा और सेकेंड है हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। तो बाद में जाके सारा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी उनको एक औलाद होती है और हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी एक औलाद होती है। सारा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो उनको औलाद मिलती है उनका नाम होता है इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है। और हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो उनको औलाद मिलती है उनका नाम होता है इस्माइल अलैहिस्सलाम। ओके, याद रखिएगा इस्माइल अलैहिस्सलाम से ही आगे चल के, बहुत आगे चल के लाइनेज में हमारे प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, ठीक है। और इसहाक अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है इसमें से आते हैं फॉर एग्जांपल मूसा अलैहिस्सलाम और इसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह। और कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस वजह से क्रिश्चियंस जो हैं वो हमारे प्रॉफिट को नहीं मानते, क्या रीज़न है उसके पीछे। रीज़न सिंपली यही है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स हैं, क्रिश्चियंस जिनको हम कहते हैं, उनका ये मानना था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो इनके लाइनेज में से क्यों नहीं है, वो दूसरी लाइनेज में से क्यों है। सिर्फ यही रीज़न है कि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, जबकि हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही बीवी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका ऐसा मानना है। तो ये जो फैमिली चार्ट है ये मैं आपको फिर किसी दिन समझाऊंगी, फिलहाल इसलिए इसको बता रही हूँ कि ताकि आपको ये पता चले कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे दीन में। तो जब आप उम्रा पे जाते हैं या हज पे जाते हैं, आपने देखा होगा जो काबा है, काबा के पास एक जगह है जिसका नाम है मकाम इब्राहीमी, और आपका तवाफ तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप मकाम इब्राहीम के सामने जाके 2 नफिल नहीं अदा करते हैं तब तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस ये मकाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इसके अलावा जो उम्रा पे सफ़ा और मरवा हम भागते हैं वो किस लिए भागते हैं, क्योंकि जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बियाबान में ले जाके छोड़ा था अल्लाह के हुक्म से, ये स्टोरी आई एम श्योर आपको पता होगी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वही करते हैं कि अपने बीवी बच्चों को ले जाके मक्के में छोड़ाओ, और उस टाइम मक्का बिल्कुल खाली होता है, वहाँ पर एक परिंदा भी नहीं होता, एक इंसान भी नहीं होता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम समीना वाताना करते हैं, वो सुनते हैं और तुरंत उनकी बात मानते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगाते सोचने में कि मेरी बीवी बच्चे का वहाँ क्या बनेगा, उनका कौन ख्याल रखेगा, या वो क्या खाएंगे, उनको कोई मार देगा या कुछ उनके साथ गलत हो जाएगा तो क्या होगा। वो सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करते हैं और हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले जाके यहाँ मक्के में छोड़ देते हैं, ठीक है। और हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ही परेशान होती हैं, वो पूछती हैं कि ए मेरे सरताज आप कहाँ छोड़ के हमें जा रहे हैं। कुछ नहीं बोलते इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बस छोड़ के जाने लगते हैं।
اس ٹائم پہ حاجرہ رضی اللہ عنہا صرف ایک سینٹنس بولتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بس گردن ہلاتے ہیں، تو حاجرہ رضی اللہ عنہا سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، تو بس وہ کہہ دیتے ہیں کہ پھر آپ جائیے، اللہ ہمارا مالک ہے اور رازق ہے، وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے والا ہے۔ وہ ایک بار بھی اپنے شوہر سے ناراض نہیں ہوتی کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بالکل بھی ناراض نہیں رہتی، اور وہ پھر یہاں پہ رہنے لگتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے، جس کی وجہ سے حجرہ رضی اللہ عنہا بہت پریشان ہو جاتی ہیں، انہیں پانی نہیں ملتا ہے کہیں پہ۔ صفا مروہ 2 پہاڑ ہیں مکے میں، اگر آپ کبھی گئے ہوں، آپ نے دیکھا ہو، تو وہ اس پہاڑ سے کبھی اس پہاڑ پہ چڑھتی ہیں، یہاں سے پانی کو سرچ کرتی ہیں، کہیں نہیں دکھتا، پھر یہاں سے یہاں پہ بھاگتی ہیں صفا پہ، اور یہاں پہ چڑھ کے پانی کو سرچ کرتی ہیں، کہیں نہیں دکھتا ان کو۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو یہی زمین پہ انہوں نے لٹایا ہوتا ہے، اور وہ روتے رہتے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ریزن ہے کہ صفا مروہ پہ جو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے چکر لگایا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا، اور اب کسی بھی انسان کا عمرہ مکمل نہیں جب تک وہ حاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدموں کے نشان پہ دوڑے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے گا اور جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے کہاں سے بڑھاتے ہیں، اس کے درجے کس طرح سے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہی ریزن ہے بتانے کا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلا مقام ابراہیم کے بارے میں، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان ہیں، اور ان کی وائف حجرہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ہم صفا مروہ دوڑتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فادرز میں سے ہیں۔ تو یہی ریزن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہی ریزن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ ہم نے رکھا ہے کہ جس طرح سے آپ نے ان کو اور ان کی فیملی کے اوپر برکت اور رحمت نازل کری، اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے اوپر بھی برکتیں اور رحمتیں نازل کریے۔ تو آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو اس کی میننگ اور ترجمہ یاد ہو گیا ہوگا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ابھی جو بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یا جو ڈیلی لائف میں ہم روزانہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کا ترجمہ ایٹ لیسٹ آپ کو یاد ہو سکے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ نماز پڑھیں یا اس کو پڑھیں تو آپ کا کنسنٹریشن اور مضبوط ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زبان درود شریف پڑھنے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔